ولی اللہ اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ ولی اللہ ایک ایسا جرنل ٹرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. ایک آیت ہے قرآن کی کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ولی اللہ ایک جنرل ٹرم ہے ان سارے لوگوں کے لیے جن کو مختلف ٹائٹل ملتے ہیں، جیسے کوئی کتب ہے، کوئی ابدال، فقیر، مختلف قسم کے جو صوفیزم میں جو ٹائٹل دیے جاتے ہیں، کلندر، یہ سارے جو ٹائٹل ہیں ان سب آ جاتے ہیں کس کے امبریلا میں؟ ولی اللہ. یہ ولی اللہ جو ایک ٹرم ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت وائڈ ٹرم یوز کیا جاتا ہے صوفیزم میں. اور اگر ہم صرف لفظ فقیر کو دیکھیں تو یہ فقر سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے مفلسی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فقر کو اگر ہم دیکھیں، فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. جیسے فار ایگزامپل عام جو ہم دیکھتے ہیں فقیر آتے ہیں ہمارے در پہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم در در جا کے اور بھیک مانگ کے کھائیں گے. اور یہی کانسیپٹ اس میں جو مہاتما گوتم بدھ کے جو بھکشو ہے وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے ہیں. یہی ایک کانسیپٹ ہے فقیر کا. لیکن فقر پھر قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. مطلب یہ ہے کہ غنی اور فقیر. غنی کا مطلب ہے جس کے پاس بہت کچھ ہو اور وہ بانٹتا رہے. غنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ دولت مند ہے، نہیں، دولت کے ساتھ اگر کسی کے پاس ہے اور وہ بانٹ رہا ہے تو پھر وہ غنی ہے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہے کسی ایک بندے کے پاس لیکن بانٹ نہیں رہا تو وہ دولت مند تو ضرور ہے، غنی نہیں ہے. تو اگر آپ کو غنی بننا ہے تو آپ کو بانٹنا پڑے گا. تو یہ فقیر اس کا بالکل الٹ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف مانگے گا. غنی دے گا، فقیر مانگے گا. اچھا، وہ اب کیسا ہو جاتا ہے فقیر؟ جب اس راہ میں چلتا ہے، اللہ کی راہ میں، وہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو فقیر کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منگتا ہو جاتا ہے. وہ ہر جگہ در در پہ اس لیے مانگتا ہے کہ اس کی جو نفس ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے ہر چیز، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہتی کہ وہ خود کو کچھ سمجھے. تو فقیر بننا یا اپنے آپ کو بالکل نچلے درجے پہ لے کے آنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. میں ان پروفیشنل فقیروں کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو منگتے راستوں پہ ملتے ہیں، نہیں. وہ فقیر جس نے اپنی انا کو ختم کر دیا، جیسے بابا بلے شاہ بھی ایک بڑا فقیر تھا. انہوں نے اپنے آپ کی، اپنی انا، اپنی نفس، ہر چیز ختم کر کے خود کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا اور اپنے سارے معاملات، چاہے وہ کھانے پینے، کچھ بھی، جو بھی زندگی کی جو بیسک نیڈز ہیں، وہ اللہ کی طرف کر دیے. اور وہ خود کچھ بھی اس نے ایسا کوئی نہ جاب کی، نہ واپار کیا، نہ بزنس کیا، نہ اس نے گھر بنایا، نہ اس نے شادی کی، نہ اس نے بچے کی، کچھ بھی نہیں. فقیر یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سارے معاملات اللہ کی طرف، اور وہ یہی دیکھے گا، وہ یہی سوچے گا، وہ توکل پہ زندگی گزارے گا. فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن اب ہر فقیر ولی اللہ نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی اللہ فقیر ضرور ہوتا ہے. یہ ذہن میں انسان کو ڈالنا چاہیے کہ بھائی، جو جیسے میں نے کہا کہ ولی اللہ ایک بہت بڑا ٹرم ہے. اس میں سارے فقیر، ابدال، قطب، غوث، کلندر، یہ سارے آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک، اگر ہم قطب اٹھائیں تو وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا. اس کا ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ٹائٹل ہم دے دیتے ہیں، یہ سارے ٹائٹل دیتے ہیں ولی اللہ، یہ سارے ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں. لیکن ان سب کے امبریلا میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم کسی ایک چیز کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ٹائٹل دے کے کہ یہ ولی اللہ بن گیا. نہیں، یہ ولی اللہ ایک ایسا، جیسے میں نے کہا کہ براڈ ایک ٹرم ہے، ایک ایسا امبریلا ہے جس کے انڈر میں معرفت جو عارفین آ جاتے ہیں،
جو بھی اللہ کی معرفت چاہتے ہیں وہ سارے اسی ٹرم میں آ جاتے ہیں، اور اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فقیر بننا یا ولی اللہ بننا انسان کے ہاتھ میں نہیں، انسان اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے ان لوگوں کو، اور جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے اور اللہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنا نفس مارنا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنی انا کو ختم کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی عام لوگوں کے کام نہیں ہے، یہ ان کے لیے اللہ ان کو چنتا ہے۔ تو ولی اللہ اور فقیر کا مطلب ان کا جو فرق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔